اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، کل ہم نے آپ کی خدمت میں دو مغربی متفکر کے نظریے پیش کیے تھے۔ اس میں پہلا نظریہ جو درس ہے ہمارا اس عنوان سے منشأ گرائش پہ دین۔ اس ذیل میں جو پہلا نظریہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ دین کی طرف انسانوں کے تمایل اور رجحان میں کیا عوامل اور اسباب تھے۔ تو فروئڈ نے نظریہ دیا تھا کہ لوگوں میں جو خوف تھا اس خوف نے ایک مشترک منشا انسانوں کے ذہن میں بنا دیا اور اس منشا کا نام خدا دے دیا۔ گویا خدا انسانوں کے ذہن کی پیداوار ہے، مخلوق۔ دوسرا نظریہ تھا ول ڈورانٹ اور برٹرینڈ رسل کا۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کی نادانی سبب بنی کہ وہ کسی ایک کی طرف یا چند چیزوں کی طرف رجحان پیدا کریں اور کچھ اصول و قواعد و قوانین اسے خوش کرنے کے لیے، ان چیزوں کو خوش کرنے کے لیے بنا دیں۔ یہ دو نظریے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو میں پیش کیے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ نظریے ان کی حیثیت کیا ہے، کتنے مستحکم نظریے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے تمام انسانوں کی طرف اپنے نظریے کو منسوب کر دیا، جناب آدم سے لے کر آج تک، جب سے انسان ہیں تب سے لے کے آج تک۔ یہ کسی بھی چیز کو اس طریقے سے منسوب کرنا جب تک کوئی پروف نہ ہو، یہ فرضیہ اور احتمال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ کیونکہ وہ کون سی تاریخ تھی جہاں سے انہوں نے یہ نظریے نکالے؟ کیا پروف ہے، کیا منبع اور ماخذ ہے ان کے اس نظریے کے؟ انہوں نے یہ پیش نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرضیہ ایک احتمالی صورت انہوں نے بیان کی۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں مثلا کہ بعض افراد جنہوں نے دین کو قبول کیا وہ ہو سکتا ہے کہ خوف کی وجہ سے خدا کی طرف آئے ہوں یا جہل کی وجہ سے خدا کی طرف کو آئے ہوں، تو یہ وجہ کو تو مثلا کہہ سکتے ہیں، لیکن جس طرف آئے ہیں اس طرف کو یہ باطل ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ کے غلط ہونے کی وجہ سے خود خداوند عالم کا وجود ہی زیر سوال چلا جائے، اسی پر انگلی اٹھائی جانے کا وہی موجود ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس طریقے سے آئے ہوں، اگر فرض کریں مثلا، تب بھی وجود خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور چیز جو اس بارے میں بیان کی جا سکتی ہے
ان نظریات کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ خوف والا نظریہ ہو یا جہل والا نظریہ ہو، ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خوف والی بات صحیح ہوتی تو ہمارے نبی جو تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں وہ تو پھر اپنی بات نہیں کہہ پاتے، کیونکہ لوگوں نے انہیں اتنا ڈرایا، اتنا دھمکایا، اتنے ظلم کیے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ وہ سب ظلم سہتے رہے، تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ بعض نبی ایسے تھے کہ دن بھر لوگ پتھر مارتے تھے اور شام میں وہ ان پتھروں سے نکلتے تھے پروردگار کی مدد سے، اور اگلے دن پھر اسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے تھے جیسے تبلیغ کرتے تھے۔ تو اگر انہیں خوف ہوتا تو پھر انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا اس چیز کو، بلکہ وہ پوری شجاعت اور شہامت کے ساتھ اپنے نظریات پر باقی رہے۔ تو ادیان کو بنانے والوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہ شجاع ترین افراد تھے، خصوصاً پیغمبران الہی، اللہ تعالیٰ کے نمائندے، یہ شجاع ترین افراد تھے۔ خود اسلام کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں مثلا مثال کے طور پر، تو اسلام میں بھی شجاع ترین اصحاب میں کافی افراد تھے، حضرت علی علیہ السلام، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار۔ لیکن وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور کہیں امان نہ ملتی تھی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ دشمن ان کے نزدیک ہونے کی جرات نہیں کر سکتے، ان کی شجاعت کی۔ تو انبیاء شجاع ترین افراد تھے۔ اگر خوف اور ترس اس چیز کا سبب بنا ہوتا کہ خدا کو مانے تو انہوں نے تو انتہائی شجاعت کے ساتھ خدا کو منوایا۔ یہ نظریہ اس اعتبار سے غلط ہے۔ یہ جہالت، مثلا جہالت اگر سبب بنی اس بات کا، تو آج اگر مثلا دنیا نے ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئے لوگ، دوسرے سیاروں پہ پہنچ گئے، اور ایک سے ایک نئی نئی ایجاد اور اکتشافات علمی سامنے آ رہے ہیں روزانہ، تو آج پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ خدا پرست لوگ ختم ہو جاتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی خدا پرستی اسی شور کے ساتھ ہے، اسی شوق کے ساتھ ہے، اور اکثریت دنیا میں خدا پرست افراد۔ اگر نظریہ جہل صحیح ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اور اگر مثلا یہ مان لیا جائے کہ مثلا لوگوں کی نادانی تھی یا لوگوں کا خوف تھا جو حوادث طبیعی تھے ان سے، آج تو مثلا پوری علم نے ترقی کرنے کے بعد یہ پتہ کر لیا ہے کہ چاند کیوں گرہن ہوتا ہے، سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ آفت سیلاب وغیرہ کیوں آتے ہیں، تو آج خدا پرستی ختم ہو جانی چاہیے تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نظریات ایسے ہیں کہ جو نہ تاریخی اعتبار سے سازگار ہیں، نہ آج کے حالات کے اعتبار سے، اور نہ ہی عقلی اعتبار سے، یہ صرف ایک فرضیہ اور احتمال۔ اور اگر مان بھی لیں کہ مثلا چلو صحیح بھی ہے کسی حد تک، تو کسی مسیر کے غلط ہونے کی وجہ سے، کسی مسیر کی خرابی کی وجہ سے منزل خراب نہیں ہوتی ہے، منزل اپنی جگہ محفوظ رہتی ہے۔ اگر وہ صحیح ہے کہ ان کا راستہ کچھ اس طریقے کا تھا، لیکن اس سے یہ بات ثابت کر دیں وہ لوگ کہ خدا کا وجود بھی باطل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ خلاف ہے، بالکل خلاف عقل ہے، اصول کے خلاف ہے یہ بات۔ تو یہ نظریات اس اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ رکھنا وہ صحیح نہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً کیا چیز سبب بنی جو انسان خدا کی طرف، دین کی طرف آئے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز
انسان کی عقل ہے. انسان کی عقل ہے کہ جو سبب بنی کہ انسان خدا کی طرف جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فلاں چیز کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، یعنی ممکن الوجود ہے. مثلا جب فلاں چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تو اگر وہ ہو گئی تو کسی وجہ اور علت سے ہی تو ہوگی نا. تو انسان یہ جانتا تھا کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اسے کرنے والا کوئی ہے، کیونکہ خود بخود نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز. یہ جانتا تھا انسان اپنے آپ سے. اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ حوادثات جو دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ جو بھی نعمات دنیا میں ہو رہی ہیں خود بخود نہیں ہو رہی، بلکہ انہیں دینے والا کوئی ہے. تو وہ جو فلسفی اور عقلی قاعدہ تھا اس کی طبیعت میں موجود تھا، اس کے اندر موجود تھا کہ معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا. بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں آ جائے ممکن وجود ہونے کے باوجود، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ چیز اس کے اندر پوشیدہ تھی. دوسرے جو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایک فطری طور پہ اندر سے ہی اس کے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ جو اسے کہتی تھی کوئی ہے میرے اوپر، کہ جو میرے وجود کے اوپر حکومت کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کو میرے لیے مہیا کر رہی ہے. اسے کہتے ہیں فطری خدا پرستی. خدا پرستی کی طرف فطری رجحان یہ اس کے اندر تھا. آج ہم مثلا قرآن کریم میں بھی اس کی مثال دی ہے، اور وہ ایسی مثال ہے کہ جو ہم پیش کر سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نقلی چیز. جب انسان شدید مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے اس وقت اسے کسی کے اوپر امید ہوتی ہے کہ کوئی ہے اب بھی کہ جو مجھے بچا سکتا ہے. وہ کوئی کا عقیدہ انسان کا فطری عقیدہ ہے. فطری طور پہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے، تو وہی کوئی جسے وہ ترک کرتا ہے اس کی فطری خدا پرستی کی ہی سے. تو یہ دو چیزیں سبب بنی، ایک یہ کہ معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا، اور فطرت خدا پرستی جو اس کے اندر موجود تھی یہ سبب بنی کہ اس کے سامنے جھک جائے کہ جو اس کے اوپر ہے. جیسا قرآن میں اشارہ کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ یہ لوگ کہ جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، یہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور چاروں طرف اتھا سمندر ہوتا ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب پریشانی مبتلا ہو جاتے، خوف ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں، تو اس ٹائم ان کی فطرت جاگ ہوتی ہے، اور اس وقت یہ خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرا ہی. اور جب یہ خشکی میں آ جاتے ہیں، سمندر سے باہر آ گئے صحیح و سالم اس کے لطف و کرم سے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہی کوئی ہے، اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک، ہمارے خدا بھی اس کے ساتھ، فلاں چیز کا فلاں خدا، فلاں چیز کا فلاں خدا. یہ شرک کرنا. تو یہ جو اشارہ کیا ہے یہ اسی فطری خدا پرستی کی طرف اشارہ کیا دجال تھی. ایسے بات یا جنگل میں کہیں بھی تنہائی میں انسان یہ احساس کرتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھے کرتا ہے، یہ اس کی فطرت. تو ہم اس کے بارے میں اب اس کی تطبیق کرتے ہیں فارسی سے تاکہ کمپلیٹ ہو جائے یہ والی بحث آ جائے. کہتے ہیں کہ در نقد ان دو نظریے چند مطلب شائع نے ذکر است. یہ جو دو نظریے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ایک فروئڈ کا نظریہ تھا اور ایک ولڈوران اور برٹرنڈ رسل کا. ان نظریوں کے ماننے والے بہت سارے دوسرے مفکر،
خلاصہ ان سب کی نظروں کا ان دو نظریوں میں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان دو نظریے کی نقد میں کچھ باتیں ہم یہاں پر ذکر کریں بہتر. الف، ان دو نظریے در حد فرضی و احتمال است. یہ دونوں کے دونوں نظریے فرضیہ اور احتمال ہیں. وہی دلیل پر اس بات تاریخیات تو وجود نہ دارا، اور تاریخی اعتبار سے ان دو نظریوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری بات جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ برفرض کے ہمیں یا گروہی از انسان ہا بے انگیزے و ترس یا جہل موجودی بے نام خدا را باور کر دے باشد. اگر یہ فرض کریں کہ تمام یا کچھ انسانوں نے ترس یا جہل کی وجہ سے ایک موجود کو جسے ہم خدا کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اعتقاد کر لیا، یقین کر لیا، وہ اورا پرستش کنند اور اس کی پرستش کرنے لگے. بے لحاظ منطقی نمی توان نتیجے گرفت، منطقی طور پہ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ خدائی وجود نہ دارت، کہ خدائی موجود نہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یا جہل کی وجہ سے خدا کو پہچانا، لیکن خدا ایک دوسری چیز ہے، خوف دوسری چیز ہے. تو خوف کے غلط ہونے سے یا جہل کے غلط ہونے سے جو نتیجہ ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ نتیجہ نہیں لیا جا سکتا کہ خدائی وجود نہ دارت. وہ ہمیں ادیان پوچھو باطل ہستن، اور تمام ادیان بےہودہ ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے اندر کوئی حقانیت موجود نہیں ہے. نہایت چیزی کا ذن نظریات، بالکل آخری چیز جو ان نظریوں سے نکل کے آ سکتی ہے پر فرض صحت، اگر ہم صحیح مان لیں کہ دونوں نظریے صحیح بھی، انتہائی چیز جو آخری چیز نکل کے آ سکتی ہے نظریات سے، یا جو کچھ بھی نکل کے آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ اس بات می کنند کہ آنست کہ انگیز مردم در دینداری و اعتقاد میں خدا نہ. صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینداری اور اعتقاد میں خدا کے لیے جو لوگوں کا انگیزہ تھا، لوگوں کی خواہش تھی، لوگوں کی تمنا تھی، یا جو بھی راستہ تھا وہ غلط تھا بس. وہ ان غیر از نفی وجود خدا و نفی حقانیت ہر چیز. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے. بھائی کسی چیز کا راستہ خراب ہونا الگ چیز ہے، منزل غلط ہو جائے راستے کی وجہ سے یہ الگ چیز ہے. وہ ان غیر از نفی وجود خدا، یعنی یہ کہ اگر ہم انہیں صحیح بھی مان لیں تو کہ یہ دونوں نظریے تھے، تو ان دونوں کے باطل ہونا ایک الگ چیز ہے. ان کے باطل ہونے سے وجود خدا باطل ہو جائے، وجود خدا سے انکار ہو جائے، دین کی حقانیت سے انکار ہو جائے، دوسری چیز ہے. یہ صحیح نہیں، دونوں لازم و ملزوم. بے عنوان مثال کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں بسیاری از اختراعہ و اکتشافہ علمی در طول تاریخ بشر. بہت ساری ایجادات اور اکتشافات جو نئی نئی چیزیں، نئی نئی ٹیکنیکیں وجود میں آئی ہیں انسانوں کی پوری تاریخ میں. ہم دیکھیں انسانوں کی تو نئی نئی چیز جو ہے، ہو سکتا ہے کہ بے انگیزے شہرت طلبی، ہو سکتا ہے جن لوگوں نے بنائی ہو وہ اس لیے بنائی ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں، یا کسب مال و موقعیت اجتماعی، یا پھر ان کا مقصد یہ ہو کہ مجھے مال ملے، پیسہ ملے، یا یہ کہ معاشرے میں میری بڑی عزت ہو جائے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے تحقیق کری ہو، ریسرچ کری ہو. لیکن یہ نظریہ کہ مثلا مال مل جائے یا مثلا میں مشہور ہو جاؤں، ہو سکتا ہے یہ چیز غلط ہو، اور یہ چیز غلط ہے، اس چیز کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کے غلط ہونے سے یہ اس کی ریسرچ غلط ہو جائے گی. جو چیز اس نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے غلط ہونے کا سبب نہیں ہے. جو ریسرچ کا نتیجہ ہے وہ غلط نہیں، اور ریسرچ غلط ہو لیکن خود نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر بہت سارے اختراعات اور اکتشافات جو علمی ہوئے ہیں انسان کے تاریخ میں، ہو سکتا ہے کہ وہ شہرت طلبی کی وجہ سے ہو، مال حاصل کرنے کی وجہ سے،
یا معاشرے میں زیادہ اپنا مقام بنانے کی وجہ سے کیے گئے ہوں یہ سب، لیکن یہ انگیزے اور یہ شوق اور یہ جذبے یہ سب کے سب ہو سکتے ہیں کہ غلط ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز اس ریسرچ کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اما نہ درست بودن انگیزے یک اکتشاف علمی، ایک اکتشاف علمی کا کوئی بھی انگیزہ یعنی جس کی وجہ سے وہ ابھرا ہے، اس کام کی طرف چلا ہے، اس کا غلط ہونا بے معنی باطل بودن انیس، جو اس کا نتیجہ ہے اس کے باطل ہونے پر دلالت نہیں کرتا بطور خلاصے در ان نظریہ میان انگیزے، ان نظریات میں انگیزے اور انگیختے کے درمیان میں خلط ملط ہو گیا ہے۔ انگیزہ کیا ہوتی ہے چیز؟ کہہ رہے آنچے انسان کا بے چیز شوق مید ہے، وہ چیز جو انسان کو کسی چیز کی طرف ابھار دیے کہ فلاں طرف جائے، میل رجحان جو سبب بنتی ہے اس کو، وہ انگیختے یعنی آنچے انسان بے سویان حرکت نہیں کنا، اسے کہتے ہیں انگیختے یعنی جس کی طرف چل رہا ہے، یعنی منزل اور راستہ گویا یہ وہ چیز جسے وہ اپنے ہاتھ میں حاصل کرنا چاہتا ہے اس ریسرچ کے نتیجے میں۔ ان دونوں میں خلط ہو گیا ہے، وہ بطلان یقی بے حساب بطلان دیگری گزارتے شدہ ہے، اس میں سے ایک کو باطل ثابت کر دیا ہے جس کے نتیجے میں کہا گیا دوسری چیز بھی باطل، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ موارد فراوانی صحت ان دو نظریے نقض میکنات، یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے موارد ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نظریے باطل ہیں۔ اما نظریہ نخست یعنی پہلا والا نظریہ، نہ پہلا نظریہ کون سا تھا؟ جو فروئڈ کا نظریہ تھا کہ انسان جو خدا پرست بنا ہے وہ خوف کی وجہ سے بنا ہے۔ اولا تاریخ گواہی می دہد کہ پیام آوران دین، کہتے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو دین کا پیغام لانے والے تھے وہ کسانی کے مردمرہ بے سوئے خدا می خاندان، اور وہ لوگ جو لوگوں کو پروردگار کی طرف بلاتے تھے، خدا کی طرف بلاتے تھے، ہم وارے یعنی ہمیشہ الشجاع ترین مردم بودن، اگر خوف ہوتا تو انہیں بھی جو ہے خوف والا ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ شجاع ترین افراد، وہ در برابر ہے سخت ترین شکنجے ہاں اور سخت ترین مصائب و عالم کے باوجود پائیداری نہیں کرتا، ثابت قدم رہتے تھے اس سب کے باوجود۔ تو اگر خوف سبب ہوتا دین کی طرف رجحان کا تو انہیں تو چھوڑ دینا چاہیے تھا، وہ تو جو ہے اس سب خوف کو جھیلتے رہے، اس سب مشکلات کو جھیلتے رہے، لیکن دین کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ دوسری چیز جو اس نظریے کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، انسان ہے ترسوے فراوانی بودن کے ہیچ اعتقادی میں خدا ناداشتے و نادار، کتنے ڈرپوک ایسے لوگ تھے تاریخ میں اور آج بھی موجود ہیں کہ جن کا اعتقاد خدا کے اوپر نہیں ہے، تو اگر خوف اور ڈر اعتقاد کا سبب بنتا ہے تو انہیں معتقد ہونا چاہیے تھا خدا کا، جبکہ ہم دیکھتے بہت سارے ڈرپوک افراد ہیں، خوف والے افراد ہیں، ترس والے افراد ہیں کہ جو خوف میں مبتلا رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا کو قبول نہیں کرتے۔ تو خوف اگر سبب ہوتا تو انہیں سب سے پہلے خدا کو قبول کرنا چاہیے۔ تیسرے، اگر ریشہ اعتقاد میں خدا ترس از حوادث طبیعی باشد، اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو حوادث تھے ان سے ڈرتا تھا انسان کیونکہ ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، یا یہ چاہتا تھا کہ بھئی ان سے کسی صورت سے بچا جائے، تو اگر وہ ڈرتا تھا ان سب چیزوں سے، تو آج امروزے کے انسان پر بسیاری از ان حوادث مسلط شدے، آج جب انسان بہت سارے ان حوادثات کو مسلط ہو گیا، کیسے؟ مثلا اونچے اونچے گھر بنا کر، اس طرح کے مکان بنا کے کہ جو زیادہ ڈگری کا زلزلہ بھی ہے اسے بھی جھیل جائے، تو ان سے بچ رہا ہے انسان، تو آج پھر انسان کو جو ہے خدا کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا اعتقاد خدا پر روز بروز بڑھ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں امروزے کے انسان پر بسیاری از ان حوادث مسلط شدے
باید اعتقاد به خدا ما ہو یا لاخل کم رنگ و ضعیف شده باشد، یعنی یا تو ختم ہو جانا چاہیے خدا پہ اعتقاد، یا کم سے کم ایسا ہو جائے کم رنگ سا ضعیف سا. در حالی که هنوز هم روی کرد به خدا و پرستش او از رایج ترین و فراگیر ترین امور است. جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں آج بھی جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے جس چیز کی، جس کی طرف سب لوگ چل رہے ہیں، وہ خدا پرستی، خدا کو ماننے والے لوگوں کی اکثریت. موارد نقض نظریہ جہل نیز فراوان است، کہہ رہے ہیں نظریہ جہل کے، بطلان کے اور آپس میں ٹکراؤ کے موارد بھی بہت زیادہ ہیں اپنے آپ کو باطل کرنے کی. کافی است کہ بیدانی مذمیانی دانشمندان جہان، صرف اتنا جاننا ہمارے لیے کافی ہے کہ دنیا کے بہت سارے دانشمند تھے، وہ ہستند اور ہیں کہ الصمیم قلب بے خدا اعتقاد داشتا ہے، جو اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کے معتقد. وہ کسانی مانند اینسٹین، نیوٹن، گیلیلے و ہزاران دانشمند دیگر، یہ تمام کے تمام اینسٹین ہو یا نیوٹن ہو یا گیلیلے ہو اور دوسرے، یہ سب کے سب خدا پرست. اگر جو ہے مثلا خوف یا جہل یہ چیزیں اگر سبب ہوتی تو انہیں تو ساری چیزوں کا، پدیدوں کا جو بھی حوادث ہوتی تھے ان کی حقیقت کا علم ہو گیا تھا، تو انہیں پھر خدا کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں سب کے سب خدا پرست. اور ہم جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں بے اعتقاد ماں، ہمارے اعتقاد کے مطابق دلیل گرائش انسان پہ دین دو چیز، انسان کے دین کی طرف رجحان کی دو سبب تھے، دو دلیل. یکی آن کے ترک می کردن پدید علت و پدید آورند میخواد، یعنی ہر چیز جو بھی ہو رہی ہے عالم امکان میں یہ بلا وجہ نہیں ہو سکتی، کوئی وجہ کوئی علت ہے اس کی، خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ چیز ہی کہ می تواند موجود باشد و می تواند موجود نہ باشد، اور ایسی چیز جو موجود ہو بھی سکتی ہے اور موجود نہیں بھی ہو سکتی، ایسی چیز ہے اگر کوئی تو محال است کہ خود بخود بے وجود آیا، محال ہے کہ وہ خود بخود وجود میں آ جائے. یہ انسان خود جانتا تھا اس بات کو. وہ دیگر آن کے اور دوسرے ایک الصمیم جان، اپنی اندر جان کے اندر، روح کے اندر باور مرموز پوشیدہ اعتقاد بے وجود خدا، یعنی ایسا اعتقاد جو اس کے اندر موجود ہے کہ خدا موجود ہے. ونیز گرائش میں پرستش، اور یہ بھی اس کے اندر پوشیدہ تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے. در ہمیں انسان ہے طول تاریخ وجود داشت، تمام انسانوں میں پوری تاریخ میں یہ حس موجود تھی، ایک طرح سے فطری حس موجود تھی جس میں خدا کے اوپر اعتقاد اور خداوند عالم کی پرستش دونوں پوشیدہ تھی. فطرت، خلاصہ ایک بار اور کہہ دوں، فطرت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی خاص فاضل، خاص جگہ، خاص قومیت سے وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ کے انسانوں میں ایک جیسی ہوتی، چاہے وہ ہندوستانی انسان ہو، پاکستانی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، یورپ کا ہو، ایران کا ہو، سب جگہ پہ جو چیز سب انسانوں میں پائی جاتی ہے اسے چیز کو کہتے ہیں فطرت. تو کہہ رہے ہیں کہ الصمیم جان، انسان کی روح کے اندر نوعی باور مرموز، باور کہتے ہیں عقیدے، مرموز یعنی پوشیدہ، وجود خدا کا ایک پوشیدہ عقیدہ موجود تھا. وہ نیز گرائش میں پرستش ہو، اور ایسے ہی ایک اور عقیدہ یہ تھا کہ اسے اس کی عبادت کرنی چاہیے خدا کی. در ہمیں انسان ہے طول تاریخ، تاریخ میں تمام انسانوں کے اندر یہ موجود تھا اور ہے. وہ دارت یعنی ہے موجود، یعنی ہمان گونے کے حصے حقیقت جوئی و زیبائے دوستی، جس طریقے سے انسان کو جستجو کی حص رہتی ہے کہ میں جانوں کسی بھی چیز کی حقیقت کو، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ زیبائے دوستی اور
अच्छाई को, खूबसूरती को, कमाल को हर इंसान चाहता है, दोस्त रखता है। फितरी तौर पर यानी जिस तरीके से हिस्से हकीकत जो वह ज़ीबाए दोस्ती दर कुल्लिये इंसान फितरतन वजूद है, तमाम इंसानों में जिस तरीके से ये फितरी तौर पर मौजूद है, वह न्याजमंद इक्तसाब में। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें सिखाएगा तभी उनके अंदर जुस्तजू की कोशिश होगी, कोई उन्हें समझाएगा तभी उन्हें मोहब्बत होगी अच्छाइयों से, नहीं, ऐसा नहीं है, ये फितरी तौर पर होती है। बिल्कुल उसी तरह हिस्से खुदा शनासी व खुदा परस्ती नीज खुदा की मारिफत और खुदा की इबादत की हिस्स भी दर हमें इंसान भूले वह तमाम इंसानों में थी और आज है। वह हमीन फितरत इलाही है, ये एक इलाही फितरत है कि आनन रा बेसुए एतकाद पे खुदावन सौ उम्मीद है जो उन्हें परवरदिगार की जानिब लेके जाती है, उभारती है, भागती है। तो ये चीज जो है हकीकत ये है कि खुदा परस्ती के लिए जो चीज सबब बनी है वो हमारी फितरी चीज है। खुदा की तरफ जो रुझान है फितरी तौर पर जो हमारे वजूद में रुझान, यह हमारे जो वजूद का फख्र और एहसास नियाज है, ये हमें एक ऐसे की तरफ लेके जाता है कि जो बेनियाज है। अब हम उसे सही तरीके से जानते हो या ना जानते हो, बस अगर सही तरीके से जानते हैं तो उसे सही तरीके से मानने लगते हैं। अगर उस मारिफत में कमी वाक़ई हो जाती है तो हो सकता है कि हम उसकी जगह पे किसी दूसरे को समझ बैठे और फिर हम मसलन किसी जानवर के सामने ही सर झुकाने लगे, चांद सितारों के सामने सर झुकाने लगे या दूसरी चीजें। तो ये उस मारिफत में कमी की वजह से, वरना फितरतन वो खुदा परस्ती और खुदा की मारिफत दोनों उसके अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप हज़रात में से किसी को कोई सवाल है तो दरियाफ्त कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।